أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں رات و سکون حاصل کرو اور آرام کر کے دن بھر کی تھکان دور کرو، اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا تاکہ تم اس کی روشنی میں اپنی ضروریات زندگی اور اسباب معاش فراہم کر سکو۔ بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنیں اور سمجھیں کہ جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا وہی معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یاد رہے کہ رات اور دن دونوں اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہیں۔ رات کے وقت آدمی آرام کرتا ہے اور سکون حاصل کرتا ہے، گزشتہ دن کی تھکاوٹ اتارتا ہے اور اگلے دن کے لیے چاق و چوبند ہو جاتا ہے، اور دن کے وقت آدمی ہزاروں کام سر انجام دیتا ہے، دنیا بھر کے کام کرتا ہے، اور اس کے ساتھ دن کی روشنی سے بھی راحت و آرام پاتا ہے۔ دن یا رات میں سے کوئی ایک ختم ہو جائے تو زندگی نہایت کٹھن ہو جائے۔ اگر دن ختم ہو جائے، ہمیشہ رات ہی رہے تو زمین پر کچھ کھانے کو نہ ہو سکے گا، سردی کی شدت بڑھتے بڑھتے انسان ہلاک ہو جائے۔ اگر رات ختم ہو جائے اور ہمیشہ دن ہی رہے تو فصلیں سورج کی تمازت سے جل جائیں، لوگوں کا رات و آرام چھن جائے۔ الغرض رات و دن دونوں ہی اللہ کی نعمت ہیں، اور نعمتوں کی اہمیت کا صحیح اندازہ ان ممالک میں رہنے سے ہو سکتا ہے جہاں کئی کئی مہینے دن یا کئی کئی مہینے رات رہتی ہے۔ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا فتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ ترجمہ: کافروں نے کہا اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، وہی بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی بھی دلیل نہیں، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ تم فرماؤ بے شک اللہ پر جھوٹ باندھنے والے فلاح نہیں پائیں گے۔ کفار کا یہ کلمہ نہایت کبھی اور انتہا درجہ کے جہل کا حامل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مشرکین کے اس قول کے 3 رد فرمائے ہیں۔ پہلا رد وہ کلمہ سبحانہ میں ہے جس میں بتایا گیا کہ اس کی ذات اولاد سے منزہ و پاک ہے کہ وہ واحد حقیقی ہے۔ دوسرا رد هو الغنی فرمانے میں ہے کہ وہ تمام مخلوق سے بے نیاز ہے، تو اولاد اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ اولاد تو یا کمزور چاہتا ہے یا جو اس سے قوت حاصل کرے، یا فقیر چاہتا ہے جو اس سے مدد لے، یا کم عزت چاہتا ہے جو اس کے ذریعے سے عزت حاصل کرے۔ الغرض جو چاہتا ہے وہ حاجت رکھتا ہے، تو جو غنی ہو، بے نیاز ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، اس کے لیے اولاد کس طرح ہو سکتی ہے؟ تیسرا رد لہو ما فی السماوات و ما فی الارض میں ہے کہ تمام مخلوق اس کی مملوک ہے، اور مملوک ہونا بیٹا ہونے کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، لہذا ان میں سے کوئی اس کی اولاد نہیں ہو سکتا۔ اسی سیاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے کافرو، تم جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دیتے ہو اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، بلکہ اس کے برخلاف القطعی دلائل موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان فرمائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بنی آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ یہ اس کے لیے جائز نہیں، اور اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جس طرح میں نے اسے پہلے پیدا کیا اسی طرح دوبارہ زندہ نہیں کروں گا، حالانکہ پہلی دفعہ بنانا میرے لیے دوبارہ زندہ کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے۔ جس کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ کا بیٹا بھی ہے، حالانکہ میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا ہے نہ مجھے کسی نے جنا، اور کوئی ایک بھی میری برابری کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں حدیث پاک میں یہ جو فرمایا گیا پہلی دفعہ بنانا میرے لیے دوبارہ زندہ کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے، یہ کلام بندوں کے اعتبار سے ہے۔ مراد یہ ہے کہ بندوں کے نزدیک کسی چیز کو پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے اور دوسری بار بنانا آسان، جبکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے پہلی اور دوسری بار بنانا ایک جیسا ہی ہے۔ تو جب لوگوں کے نزدیک جو چیز مشکل ہے یعنی پہلی بار بنانا وہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا اور اس کا کافروں کو بھی اقرار ہے، تو دوسری دفعہ بنانے پر اس کی قدرت مانتے ہوئے کافروں کو کیا تکلیف ہے؟ حالانکہ قیامت کے دن پہلے پیدا کر دی گئی مخلوق کو ہی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا دعویٰ کر کے اس پر جھوٹ باندھتے ہیں آپ انہیں تنبیہ فرما دیں کہ ان کا انجام بہت برا ہوگا، اور یہ لوگ
اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہوں گے بلکہ ناکام و نامراد ہوں گے، اگرچہ ان پر نعمتوں کی بہتات ہو لیکن انجام کار زوال ہی ہے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون۔ ترجمہ: دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، پھر انہیں ہماری طرف واپس آنا ہے، پھر ہم انہیں ان کے کفر کے بدلے میں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اس آیت میں کچھ لوگوں کے اس شبے کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے بہت سے افراد عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور دنیاوی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، تو وہ ناکام کہاں سے ہوئے؟ ان کے شبہ کے ازالے کے لیے فرمایا گیا کہ یہ عارضی آرام ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ اعتبار انجام کا ہے، اور ان کا انجام خراب ہی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ۔ ترجمہ: اور انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سناؤ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر میرا قیام کرنا اور میرا اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا تم پر بھاری ہے تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، تو تم اپنا کام اور اپنے شریکوں کو جمع کر لو، پھر تمہارا کام تم پر بوشیدہ نہ رہے، پھر میرے بارے میں جو کچھ کر سکتے ہو کر لو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کے احوال اور ان کے کفر و عناد کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اب ان آیات سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے واقعات اور جو کچھ ان کی امتوں کے ساتھ پیش آیا ان کا بیان شروع فرمایا ہے۔ گزشتہ انبیاء اکرام کے حالات زندگی بتا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے تاکہ کفار قریش کی طرف سے پہنچنے والی اذیت کی تکلیف آسان ہو، نیز ان واقعات اور ماضی میں کفر کرنے والی امتوں پر آنے والے عذاب اور دنیا میں ان کی ہلاکت کا بیان کفار قریش کے لیے قلبی خوف کا سبب ہو اور وہ ایمان قبول کرنے کی طرف مائل ہوں۔ اور چونکہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر ان کے کفر و سرکشی کی وجہ سے عذاب آیا، اس لیے جہاں ان کا ذکر فرمایا گیا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ان کا اپنی قوم کے درمیان مدت دراز تک ٹھہرنا اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا انہیں ناگوار گزرا ہے اور اس پر انہوں نے مجھے قتل کر دینے اور اپنے علاقے سے نکال دینے کا ارادہ کیا ہے، تو آپ نے ان سے فرمایا، مجھے اللہ ہی پر کامل بھروسہ ہے اور میں نے اپنے معاملات اسی کے سپرد کر دیے ہیں۔ تم میری مخالفت میں اور مجھے ایذا پہنچانے کے لیے جس قدر اسباب جمع کر سکتے ہو کر لو، بلکہ اپنے باطل معبودوں کو بھی ملا لو، اور تمہاری یہ سازش پوشیدہ نہ رہے بلکہ اللہ اعلان سب کچھ کرو، پھر میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ کلام انہیں عاجز کر دینے کے طور پر تھا۔ مدعا یہ تھا کہ مجھے اپنے قوی و قادر پروردگار پر کامل بھروسہ ہے، تم اور تمہارے بے اختیار معبود مجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور پہلے رسول ہیں۔ آپ کا نام یشکر اور لقب نوح ہے کیونکہ آپ خوف الہی سے نوحہ اور گریہ بہت زیادہ کرتے تھے۔ آپ آدم ثانی کہلاتے ہیں کیونکہ طوفان نوح کے بعد آپ ہی سے نسل انسانی چلی۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کی تبلیغ کے واقعات کو متعدد جگہ کافی تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔ اس آیت سے 5 چیزیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، انبیاء اکرام نہایت شجاع، بہادر، جری، باہمت اور اولو العزم ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں ایک طرف پوری قوم دشمن اور مخالف ہے، دوسری طرف تنہا صرف اللہ تعالیٰ کے بھروسے حضرت نوح علیہ السلام کس قدرت جرأت کے ساتھ مخالفین کو پکار رہے ہیں۔ اسی سے معلوم ہوا کہ قادیانی نبی نہیں تھا کیونکہ وہ انتہا درجے کا ڈرپوک تھا، ساری زندگی اسی ڈر سے حج کو نہ گیا اور جہاں جانے سے اسے نقصان پہنچنے کا خوف ہوتا تھا وہاں نہ جاتا تھا۔ نمبر 2، لوگوں کی ایذا کی وجہ سے تبلیغ سے کنارہ کشی نہیں کرنی چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تکالیف برداشت کرنے کے باوجود 950 سال تک تبلیغ فرمائی۔ نمبر 3، تبلیغ دین کے لیے جرأت اور ہمت کی ضرورت ہے، بزدل اور ڈرپوک آدمی تبلیغ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ نمبر 4، انبیاء کرام اور اولیاء اعظام اور صالحین کے سچے واقعات پڑھنا سننا عبادت ہے، اس لیے آیات قرآنیہ کے ذریعے سیرت و واقعات کی کتابوں کے ذریعے بزرگان دین کی سیرت سے واقفیت حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 5، یہ بھی معلوم ہوا کہ تاریخ کا علم بھی بہت عمدہ ہے کہ اس میں عبرت پوشیدہ ہوتی ہے، البتہ تاریخ وہی پڑھی جائے جو حقائق پر مبنی ہو۔ آج کل ظالموں کو عادل، مسلمانوں کو قتل کرنے والوں کو مجاہد اور امت کو تباہ کرنے والوں کو امت کا مصلح اور محسن بنا کر پیش کرنا عام ہے۔
ایسی تاریخ سے دور ہی رہنا مناسب ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ: پھر اگر تم منہ پھرو تو میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی اگر تم میرے وعظ و نصیحت سے اراد کر لو تو میں نے تم سے وعظ و نصیحت پر کوئی معاوضہ نہیں مانگا کہ تمہارے منہ پھیرنے کی وجہ سے مجھے اس کے نہ ملنے کا افسوس ہو۔ میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، وہی مجھے جزا دے گا۔ مدعا یہ ہے کہ میرا وعظ و نصیحت خاص اللہ کے لیے ہے، کسی دنیاوی غرض سے نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تبلیغ دین پر اجرت نہ لی جائے۔ ہاں، امامت و خطابت، تدریس اور تعلیم قرآن وغیرہ میں جہاں شریعت کی طرف سے اجازت ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس میں بھی ممکن ہو تو بغیر پیسے کے ہی کام کریں۔ فرمایا اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تم دین اسلام قبول کرو یا نہ کرو، مجھے دین اسلام پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور میں اس پر قائم ہوں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ دین اسلام کی دعوت دینے کی بنا پر مجھے تمہاری طرف سے خیر خواہ کیسی ہی اذیت پہنچے، ہر حال میں مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم کا فرما بردار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ فَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ ترجمہ: تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور کشتی میں اس کے ساتھ والوں کو نجات دی، اور انہیں ہم نے جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی انہیں ہم نے غرق کر دیا۔ تو دیکھو کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان ہونے والے معاملات کا بیان فرمایا، اور اس آیت میں ان معاملات کا انجام بیان فرمایا ہے۔ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے بارے میں دو چیزیں بیان ہوئیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے انہیں کفار سے نجات دی۔ نمبر دو، کفار کو غرق کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو زمین میں ان کا جانشین بنایا۔ کفار کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہیں غرق کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ اس میں کفار کے لیے بہت عبرت ہے کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلائیں گے ان پر ویسا ہی عذاب آ سکتا ہے جیسا حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلانے والوں پر آیا۔ وہیں ایمان والوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو مخالفین کے شر سے نجات دی، اسی طرح انہیں بھی مخالفین کے شر سے بچایا جائے گا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر اس کے بعد ہم نے ان کی قوموں کی طرف کئی رسول بھیجے تو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لائے، لیکن وہ کفار ایسے نہ تھے کہ اس پر ایمان لے آئے جسے پہلے جھٹلا چکے ہیں۔ ہم اسی طرح سرکشوں کے دلوں پر مور لگا دیتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں صرف مومن باقی رہ گئے تھے اور کافر سب ہلاک ہو گئے تھے، مگر ان باقی مادگان کی اولاد میں جب کفر و شرک پھیل گیا تو ان میں حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اپنے وقتوں میں بھیجے گئے۔ ان انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت پر دلالت کرنے والے واضح دلائل اور عظیم معجزات دے کر بھیجا، لیکن ان کی قوم کے لوگوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح اپنے نبیوں کی تکذیب کی اور ان پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو تکذیب کی وجہ سے غرق کر دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے دل پر مور لگا دیتا ہے جو سرکش ہو، وہ تکذیب میں ان کی راہ اختیار کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بروں کی پیروی بری ہے اور ان کی راہ پر چلنے کا انجام بھی برا ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ ترجمہ: پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ یہاں دیگر انبیاء کرام حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے سے مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔
قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ ترجمہ: تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا کیا یہ جادو ہے اور جادوگر فلاں نہیں باندھے؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ ہمیں اس دین سے پھیر دیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی ہو جائے اور ہم تو تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے فرعون اور اس کی قوم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آیا اور فرعونیوں نے پہچان لیا کہ یہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو براہ نفسانیت کہنے لگے کہ بے شک یہ کھلا جادو ہے، حالانکہ انہیں علم تھا کہ جادو کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہے کہ حق بات معلوم ہو جانے کے بعد نفسانیت کی وجہ سے اسے قبول نہ کرنا اور اس کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جو دوسروں کے دلوں میں حق بات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیں فرعونیوں کا طریقہ ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو حق جان لینے کے باوجود صرف اپنی ضد اور انا کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتے اور اس کے بارے میں دوسروں سے ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے یوں لگتا ہے کہ ان کا عمل درست ہے اور حق بیان کرنے والا اپنی بات میں سچا نہیں ہے۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، پیغمبر پر بدگمانی کفر ہے۔ فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بدگمانی کی کہ آپ مصر کی بادشاہت چاہتے ہیں اور بادشاہت حاصل کرنے کے لیے نبوت کا بہانہ بنا رہے ہیں۔ نمبر 2، حکمرانوں کی پرانی روش یہی چلتی آ رہی ہے کہ اصلاح قبول کرنے کے بجائے وہ سمجھانے والے پر جھوٹے الزام لگا کر اور اسے اقتدار کا لالچی قرار دے کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی اس بات کو دیکھا جا سکتا ہے کہ غلط انداز حکمرانی پر ٹوکا جائے تو حکمران کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری حکومت ختم کر کے اپنی حکومت لانا چاہتے ہیں۔ وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون۔ ترجمہ: اور فرعون نے کہا ہر علم والے جادوگر کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب جادوگر آئے تو ان سے موسیٰ نے کہا ڈال دو جو تم ڈالنے والے ہو۔ پھر جب انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا جو تم لائے ہو یہ جادو ہے، بے شک اب اللہ اسے باطل کر دے گا۔ اللہ فساد والوں کے کام کو نہیں سنوارتا اور اللہ اپنی کلمات کے ذریعے حق کو حق کر دکھاتا ہے اگرچہ مجرموں کو ناگوار ہو۔ سرکش و متکبر فرعون نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کا مقابلہ باطل سے کرے اور دنیا کو اس مغالطہ میں ڈالے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات معاذ اللہ جادو کی قسم سے ہیں۔ اس لیے وہ بولا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ہر علم والے جادوگر کو میرے پاس لے آؤ۔ جب جادوگر آ گئے تو ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جادو کی جو چیزیں رسے شیطین وغیرہ تم ڈالنے والے ہو میرے سامنے ڈال دو اور جو تمہیں جادو کرنا ہے کرو۔ یعقوب علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ آپ کو باطل ظاہر ہو جائے اور جادو کے کرشمے جو کرنے والے ہیں ان کا فساد واضح ہو۔ پھر جب انہوں نے اپنے پاس موجود رسیاں اور شہدی ڈال دیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو تم لائے ہو یہ جادو ہے نہ کہ وہ آیات الہیہ جن کو فرعون نے اپنی بے ایمانی سے جادو بتایا۔ بے شک اب اللہ تعالیٰ اسے باطل کر دے گا اور اللہ تعالیٰ فساد والوں کے کام کو نہیں سنوارتا۔ فرمایا اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق کر دکھاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حکم اپنی قضاء و قدر اور اپنے اس وعدے سے حق کو حق کر دکھاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں پر غالب کرے گا اگرچہ مجرموں کو ناگوار ہو۔